سے پوچھا دین کیا ہے؟ فرمایا دین سارا خیر خائی کا نام، کسی کا بھلا کر دیں، کسی کا نفع کر دیں، ہماری وجہ سے کسی شخص کا کوئی فائدہ ہو جائے۔ ہم آج جس دور میں رہ رہے ہیں نا، اس میں عجیب حال ہو گیا، لوگ لوگوں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں، نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کا منظر عجیب ہو گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا لالچ پورا کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دل ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ ایسے لگتا ہے جیسے بس مفادات کی جنگ لگی ہوئی ہے، بھائی بھائی سے، دوست دوست سے، اپنا کوئی نہ کوئی الا ماشاء اللہ لالچ پورا کر دیں۔ لوگ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے نفع کے لیے، فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں دیکھو میں نے کتنی چالاکی دکھائی۔ اس سے نا دل سخت ہو جاتا ہے، بندے کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جب وہ مخلص ہو کر محبت نہیں نہ کرتا تو وہ اندر سے بنجر زمین کی طرح ہو جاتا ہے، اس کی روح ساری اجڑ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میرا کیا ہوا؟ بھئی تیرا سارا باطن اجڑ گیا، اور کیا ہونا تھا؟ تو وہاں بھی مخلص نہیں رہا جہاں بڑا ضروری ہونا تھا، اور تیرا کیا ہونا تھا؟ تو خیر خائی کریں، نفع کریں، بھلا کریں، کسی کا فائدہ کریں۔ آپ کی وجہ سے اگر کوئی شخص رات کو سکون سے سو جائے تو اللہ کتنا راضی ہوگا۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی بندے کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے تو اللہ کتنا اچھا۔ ہم کرتے نہیں، ہو جاتا ہے ہمارے کرنے سے، کرتے نہیں ہم۔ ہمارے ایک فون سے مسئلہ، میں ایک دفعہ نا کہیں جا رہا تھا ملک سے باہر، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام، آپ تشریف رکھیں، اللہ آپ کو برکت، آپ بڑے پیارے ہیں جی، میرے تو آپ پیروں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، میرے تو ہاتھے سے قابل نہیں چومے جان، آپ بیٹھ جائیں مہربانی کریں۔ اور یہ ہاتھ پیر چومنا یہ اتنا ضروری بھی نہیں، بات ماننا ہی ضروری ہے۔ یہ بھی آج کل بڑا عجیب معاملہ بن گیا ہے۔ بعض پیر صاحبان بڑے خوش ہوتے ہیں، خدا کے بندے دین سمجھا کے خوش ہونا چاہیے، اللہ اللہ کرا کے خوش ہونا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس بات پہ خوش ہونا کہ میں آؤں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں، اور چاہے کہ میں آؤں تو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوں، فرمایا جہنمی ہے وہ بندہ، اس کے نفس کے اندر اس طرح کی خواہشیں پیدا ہو۔ اس لیے چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بہرحال آپ کا پیار ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سب کو اللہ جزا دے۔ سنیے اور یاد رکھیے، خیر خائی کریں، بھلا کریں۔ ہمارے کہہ دینے سے بعض کام ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کہیں جا رہا تھا، ملک سے باہر مجھے جانا تھا، تو میں نے کاغذات اپنے جمع کرائے، تو مجھے وہ کاؤنٹر پہ بیٹھے شخص نے، جو بھی شخصیت وہاں موجود تھی، اس نے کہا آپ کا ایک کاغذ کم ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بلدیہ سے بننا ہے تو یونین کونسل سے بنوا لائیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، گاڑی میرے پاس ہے، میں واپس اپنے شہر جاتا ہوں، بنوا لیتا ہوں۔ تو تھوڑی باتیں ہوئی تو مجھے پہچاننے لگے، کہنے لگے آپ فلاں صاحب ہیں؟ میں نے کہا ہاں، نام تو میرا یہی رکھا، میری دادی نے رکھا تھا۔ میں نے کہا یہی نام ہے میرا۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر آپ ٹھہریں، اگر آپ وہ ہیں تو پھر آپ ٹھہریں۔ انہوں نے وہیں کمپیوٹر سے ایک کاغذ نکالا، مجھ سے دستخط لیے، کہنے لگے آپ جائیں، کام ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا میں خوش نہیں ہوا۔ وہ کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا میں یہ سمجھا ہوں کہ آپ سارے کام یہاں کر سکتے ہیں، ایویں بندیاں نو پھیرے لواندے ہو، جاؤ فلانا کاغذ لے کے آؤ۔ اور رب دی مخلوق دی مدد کرو، اللہ راضی ہوئے دا۔ اس کا مطلب ہے کام یہاں ہو سکتا ہے، کل آنا، پرسوں آنا، کیا مطلب ہے اس کا؟ کر دیں آپ، خیر خائی کریں، بھلا کریں، کسی کا نفع کریں، کسی کے کام آئیں۔ آپ یہ کر کے تو دیکھیں، آپ کا بے چین دل چین پائے گا، بے سکون طبیعت کو سکون آئے گا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اتنی ٹھنڈی نیند آئی ہے کہ پہلے کبھی آئی نہیں۔ لیکن نفع کریں، کسی کا فائدہ کریں۔ مسلم شریف کی حدیث سنیں، صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ مدر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ان بیچاروں کے چہرے بتا رہے تھے کہ بڑی غربت ہے، پریشانی ہے۔ لباس بتا رہا تھا، انداز بتا رہا تھا کہ بیچارے بڑی تکلیف میں، آزمائش میں۔ فرماتے ہیں جب ان کے چہرے دیکھے نا اترے ہوئے تو حضور پریشان ہو گئے، یعنی کسی دکھی کا دکھ دیکھ کے حضور پریشان ہو گئے۔ یہ بھی تو سنت اپناؤ نا میرے نبی پاک کہ نیرا میٹھا کھانا ہی سنت ہے۔ حضور پریشان ہو گئے دکھ دیکھ کے۔ سیدنا بلال حبشی سے سرکار نے فرمایا اذان پڑھو، انہوں نے اذان پڑھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی۔ پھر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا اپنے بھائیوں کی مدد کرو۔ کوئی ان کے لیے کمبل لایا، کوئی کپڑے لایا، کوئی شہد لایا، کوئی سرکہ لایا، کوئی دودھ لایا۔ صحابہ فرماتے ہیں جب وہ تحفے پا کے وہ خوش ہوئے نا
تو نبی پاک کا چہرہ بھی پہلے سے زیادہ کھلنے لگ گیا. یعنی کسی غریب کی مدد ہوئی, کسی کی اشک شوئی ہوئی, تو اللہ کے رسول کو اس سے تسلی ملی, حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچی. تو کسی کا نفع کرنا, کسی کا فائدہ کرنا, کسی کے کام آنا, حضور نے فرمایا مخلوق اللہ کا کنبہ ہے, اور اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کے کنبے سے پیار کرے. رب کریم کے بندوں سے محبت کریں, کسی کے تھوڑا بہت کام آئیں. ہمارے دیہاتوں میں بڑا حسن ہوتا تھا, لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ طبیعتیں سخت ہوتی جا رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں میں آپ سے عرض کروں گا, کوئی لڑائی نہ لڑا کریں, سیاسی جنگ بھی کوئی نہ لڑا کریں. آپ سیاستدانوں کی خاطر لڑتے ہیں, میری پارٹی نے ووٹ نہ دیتا تو میرا مرن جین موک گیا, وہ جیتنے کے بعد پتہ نہیں کس پارٹی میں چلا جاتا ہے. تو آپ اتنی مصیبت کا شکار کیوں ہیں بھائی؟ آپ تھوڑا سا سینے میں گنجائش رکھیں, پیار کریں, محبت کا لب و لہجہ اختیار کریں, ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں پیار کے جذبات رکھیں, پابندی سے نماز پڑھیں, درود و سلام ذوق سے پڑھا کریں. کوشش کریں کہ رات نیند اس طرح آئے کہ موبائل پہ نعت چل رہی ہو, یعنی حضور کا ذکر سنتے سنتے آنکھ لگ جائے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, یہ آپ کریں. اور دوسرا میری آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل ہے, قرآن پاک کی تلاوت کو خوب وقت دیں, ضرور روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن مجید پڑھیں. اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے. سلام ہوگا اور بزرگ دعا فرمائے.